آپ وہاں سے اٹھے، دلائل النبوت میں بیان کیا، اٹھے، حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے، اور حضرت بلال کو بلایا، ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، اب یہ اللہ کے نبی آخر الزماں ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ۔ گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر، رسول رب العالمین ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا، ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش، بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر الزماں کے دشمن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب، حضور ان کے محبوب تھے، میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا؟ محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک۔ علی کو محافظ نہیں دے رہا، بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے، حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب۔ تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے، اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل، یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا، یہ مدینہ میں بھی جاری رہا، اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا۔ اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے آیت اتاری، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے، ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس، اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں۔ میں یعصمک، یعصم فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے، فاعل عاصم کہلائے گا، اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو عاصم خدا ہوا، معصوم مصطفیٰ ہوا۔ یہ تو ہے 53 برس کا معمول۔ یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں۔ یہ تو 53 برس کا معمول، 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا، مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا، کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی، ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو، ان کے قریش اور سرداران مکہ، کفار سرداران مکہ، ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا، ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا، ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ دشمن ہو گئے، اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور ابو طالب کے نام پر شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ کیوں کیا؟ ان سرداران قریش کافروں کے اس تخت کو خطرہ لاحق ہوا وجود مصطفیٰ سے، کہ یہ تخت ظلم و جبر کا تخت، جہالت و کفر کا تخت یہ لرز رہا ہے۔ وہ جو تخت جب یزید بیٹھا، جس تخت پہ یزید پلید بیٹھا، تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا، وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جو اس کو خطرہ مصطفیٰ سے لاحق ہوا تھا۔ آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لاحق ہوا۔ 3 سال شیب ابی طالب نے قید کر دیا۔ اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو۔
امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، امام بہقی دلائل النبوت میں، صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی، امام شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں، اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا۔ خاص بات بتانا چاہتا ہوں، 3 سال رہے شیخ ابی طالب میں، تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ اِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ، جب لوگ رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، ابو طالب کے کام سن لو، ابو طالب کرتے کیا تھے؟ اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے، اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے، جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے، ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو۔ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ طبی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے، اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی، اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے، پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے، چچا زاد بھائیوں کو 3 سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا، 3 سال تک، اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے۔ ارے ساری بات چھوڑ دو، خدا کی قسم ان 3 سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے 3 سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر آگے ایک بڑی خاص 7ویں دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات دل و دماغ میں اتارنے کی ہے۔ میری نظر میں 2 واقعے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بے آب و گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہے، پیاس ہے، پانی میسر نہیں، وہ لیٹے ہیں، اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ان کے دوڑنے نے صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس کیفیت میں پیاس کی شدت بڑھی، اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے شدت پیاس میں ایڑی رگڑی، اور ان کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ نکل آیا، چشمہ آب زمزم کا چشمہ بن گیا۔ وہ آج تک 4000 سال سے وہ چشمہ رواں ہے۔ وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی خاطر نکلا، بس ایک چشمہ دنیا نے دیکھا تھا۔ آؤ جاوا ہاؤس میں مجلس حسین میں بیٹھ کر روح حسین کو خوش کرنے والوں، آج ایک چشمہ اور بھی بتا دوں۔ سنا ہے وہ چشمہ؟ سنا ہے کبھی؟ بیان ہوا؟ آج ایک چشمہ اور سن لو۔ ایک چشمہ
جو اسماعیل کی پاک ایڑی سے نکلا وہ زمزم ہے. خدا کی عزت کی قسم ایک چشمہ مصطفیٰ کی ایڑی سے بھی نکلا. ایک چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے نکلا. حوالہ سن لو پہلے. طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا. امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا. ابن جوزی نے صفوۃ الصفا میں روایت کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں، ابو یوسف شامی اور دیگر کتب میں، امام حلبی نے سیرہ میں روایت کیا وہ چشمہ کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمرو بن سعید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انا ابا طالب قال. اور ایک بات سن لو، یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے. راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں. اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے. کیا عمرو بن سعید صحابی ہے، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے. مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات. امام ابن حجر اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دے. اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی. انہوں نے کہا قال کنت بذی المجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذی المجاز میں تھا. خود بیان کرتے ہیں وادی ذی المجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی. ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے. ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے. یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا. اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، تو انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا. تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے. اور صبح اٹھے، میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا. کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا. تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کر لوں. تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا. حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی. یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی. حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے. حضور پریشان ہو گئے. جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں. تو حضور السلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا. فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے ہے. ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا. واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے،
ارے غیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی جو ایک لمحے کی پیاس پر گوارا نہیں اور ایڑی مار کے چشمہ دے دیتا ہے، اور آخرت کی پیاس ہو تو خدا جانے لاکھوں چشمے مصطفیٰ چچا کو دے دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ گوارا ہو؟ اور میں بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، مضمون تو طویل ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ ایک آخری بات یہاں کر کے باقی مضمون چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں، جو اختتام کی طرف، ابتدا کی بات کر لی، بقا کی طرف آتے ہیں۔ اور آخری یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، باقی دلائل تو میں نے کہا 70 شواہد صرف ایک بات میں دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ وہ ملتے رہیں گے۔ تمام کتب میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے وہ یہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے، اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں، تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ دو باتیں، ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا، خاص بات رکھ لینا، اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا، 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا، 12 اوقیہ، اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں، جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والا، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا۔ عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا۔ جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا، کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو؟ اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں، انہی سے تو اولاد چلنی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا، آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو، یہی مہر نکاح ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، ارے لوگوں سوچنے کی بات ہے، ذرا عمل دیانت سے سوچو، ارے امانت سے سوچو، ارے عدالت سے سوچو، ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے، کوئی اور مہر گوارا نہ ہو۔ کیوں کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے، اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کا نکاح ہو۔ قبول کر لیا جائے۔ آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا، مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام، میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات، تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں، ارے فاطمہ الزہرا کی ماں، ارے حسن حسین کی نانی، جس کو حضور کبھی نہ بھولے، اس خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح، اور رب گوارا کر لے گا۔ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کافر ہیں،
وہ بھی تو چچے تھے. ابو لہب بھی تو چچا تھا. میری بات نہیں سمجھے؟ ابو لہب بھی تو چچا تھا. کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں، ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا، کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا ہے، اس صلب سے. آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھرے. ہائے 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 ہائے. اور حضرت نہیں ہو سکتا. آپ نے مہر ادا کیا، اور اس لیے کہ اس مہر کے سے، اس نکاح سے، اس صلب میں جو اولاد پیدا ہونی ہے. اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت ابو طالب؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا، اشاعت اسلام کا وقت آئے گا، تو اس وقت اسلام کی ابتدا، پہلی دعوت، پہلی مجلس، پہلا جلسہ، پہلا پیغام، اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی. اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی. اسی سے ابتدا ہوگی، اور اسی گھر سے ابتدا ہوئی، اور اسی گھر سے بقا ہوئی. اسلام کی ابتدا بھی یہ گھر، اور اسلام کی بقا بھی یہ گھر. لوگوں، یہ ابتدا تھی، یہ اور یہ بقا تھی. اسلام کی بقا کے لیے آقا کی یہی آل سفر کر کے پہنچ چکی ہے. یہی آل مصطفیٰ کی پہنچ چکی ہے. بقا کا وقت آ گیا ہے. امام علی مقام نے آخری لمحہ جب جسد پاک گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے، اس وقت آواز دی ہے. آخری وقت تھا، بھائی بہن میں پیار بہت تھا. حضرت زینب، بی بی زینب اور امام حسین میں پیار بہت تھا. اور کتابوں میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے، اتنا پیار تھا کہ مدینہ میں بی بی زینب جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی، نماز پنجگانہ کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی، ہائے ہائے، تو مصلی پر کھڑی نماز شروع کرنے سے پہلے آواز دے کر کمروں میں آ جا کے نماز شروع کرنے سے پہلے حسین کو دیکھتی تھی. معلوم نہیں نماز سے پہلے کیوں دیکھتی تھی. دیکھ کر نماز میں شامل ہوتی. شاید خیال آتا ممکن ہے نماز زندگی کی آخری نماز ہو تو حسین کو دیکھ کے پڑھ لو. یہ پیار تھا. اس لیے جب بی بی زینب نماز حسین کو دیکھے بغیر، بولیے نا، حسین کو دیکھے بغیر نہیں پڑھتی تھی، تو حسین نے اس کا صلہ دیا. آواز دی، بی بی بہن زینب آخری نماز پڑھنے لگا ہوں، آج میں تمہیں دیکھوں. میں بھی آخری نماز پڑھنے لگا ہوں. آواز دی. آقا کا جسد اقدس تیروں سے لہو لہان ہو چکا ہے، خون آلود ہے. جب آئیں تو اس وقت چشمان مقدس بند تھیں، آواز نکل نہیں رہی تھی. حضرت بی بی زینب نے سر انور گود میں لے لیا اور دیکھ کر عرض کیا، یا حسین، انت اخی، انت ابن امی، انت ابن محمد المصطفیٰ، هل انت ابن علی المرتضی، هل انت ابن فاطمة الزہراء، هل انت قصدی و محبتی و مہجتی و فؤادی. آپ فاطمة الزہراء کے بیٹے، انت اخی، میرے بھائی ہیں آپ. میں آ گئی حسین، مجھے دیکھ لے. امام علی مقام نے آنکھ کھولی، کچھ زبان مبارک سے کہنا چاہا، آواز کی سمجھ نہیں آئی. بس آقا کی یہ کیفیت دیکھ کر، پہلے وہ غشی میں تھے، یہ کیفیت دو کر سیدہ غشی میں چلی گئی. امام علی مقام نے فرمایا کہ اب خیمے میں چلی جا، بس آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، میرا وقت رخصت ہے، جہاں سے آیا تھا اسی دیس کو اب جا رہا. سیدہ بی بی زینب واپس آ گئی.
امام علی مقام آخری سجدے میں چلے گئے، آخری سجدہ کر ڈالا۔ شام ہو چکی ہے، شام ہو گئی، جو بیتنا تھا بیت گیا، خیمے جلا دیے گئے، ایک خیمہ تھوڑا بچا جس میں سب شہزادیوں کو امام بیمار سیدنا زین العابدین کو لٹا کر ارد گرد بٹھا دیا، فرمایا تم بھی تھوڑا لیٹ لو، اور امام زین العابدین آپ سستا لیں۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے؟ کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے، اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں، اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر سن دیکھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک، پریشان ہو کے مضطرب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے، جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی بھائی حسین بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں؟ حسین بھائی حسین سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کروں؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاش حسین سے آواز آئی بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلو میں ہے۔ سیدہ زینب پہنچی تو سیدہ سکینہ امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے پہلو میں آرام کر رہی ہے، جیسے ہر رات آرام کیا کرتی، اٹھا کے پیار سے لے آئی۔ دوستو 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ شہیدان کربلا کے سر اقدس نیزوں پر اور بغیر کجاووں کے اور کچھ کجاووں کے اونٹنیوں پر شہزادیاں اور بطول زہرا کی بیٹیاں لفظ جگر مصطفیٰ کی قافلہ 11 محرم کو چل پڑا ہے اور کوفے میں پہنچا ہے۔ کوفے میں پہنچا ہے، کوفے میں 1 مہینہ 7 دن قید میں کوفے میں رکھا گیا، 1 مہینہ 7 دن۔ شام کے وقت کوفے میں پہنچا ہے قافلہ، اور چونکہ ابن زیاد نے کہا میں صبح ملوں گا، کائنات کے مالکوں کا قافلہ، شہزادیوں کا قافلہ، اس بدبخت جہنمی بے ایمان اور لعین ابن زیاد کی خاطر ساری رات
دروازہ بند فصیلوں کے باہر کھڑا کیا گیا. اگلی صبح اندر داخل ہوا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں 4 دن پہلے سیدہ زینب بابا علی کے زمانے خلافت میں رہ کر گئی ہیں. یہ وہی کوفہ ہے جہاں رہ کر گئی. اور شہر کوفہ کی عورتیں جن کے جوڑے سیدھے کرنے اور قدم چومنے آتی تھی، اس کوفہ میں آج اسیر ہو کے سیدہ زینب آئی. ایک جگہ بازار میں جا کے روک دیا، تنگ جگہ، ایک خاتون بیٹھی، روک لیا گیا قافلہ، پریشان حال ہیں. ایک خاتون قریب آ جاتی اور پوچھتی ہے، بی بی یہ کون قیدی ہے؟ چونکہ اعلان کروائے جا رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت کے خلاف کچھ لوگ جو باغی ہو گئے تھے تو باغیوں کو شکست ہو گئی ہے اور وہ مارے گئے ہیں اور ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے ہیں. وہ ایک عورت آ کے پوچھتی ہے، بی بی یہ آپ جو باغیوں کا قافلہ قیدیوں کا، یہ کون سے قیدی ہیں، کون باغی ہیں؟ سیدہ زینب جواب دیتی ہے، بی بی یہ عطرت مصطفیٰ کے سے قیدی ہیں، ذریت مصطفیٰ سے ہے قیدی. عورت کانپ گئی. اس نے قریب ہو کے پوچھا کہ بی بی آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ سیدہ بطول زہرا فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی کے ساتھ ملتا ہے. وہ یہاں رہتے تھے علی مرتضیٰ کے زمانے میں، ہم ان کی گھر حاضری کے لیے جاتے تھے. میں نے دیکھا ان کی جو بڑی بیٹی تھی زینب، آپ کے نقش چہرہ انہی کے ساتھ ملتا ہے، بتائیے آپ کی کیا رشتہ داری ہے ان کے ساتھ؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی وہ زینب میں ہی ہوں. لوگوں کو پتا چلا تو کوفہ کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے روٹیاں اور کھجوریں لے کر قیدیوں کو دیکھ کر بچوں کو دینے کے لیے آ گئے، جیسے خدا واسطے خیرات. بی بی زینب نے کہا نہیں، ہم آل رسول پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے، خیرات نہ دو. 1.25 مہینہ قیام کے بعد آپ کو واپس دمشق کی طرف یزید کی اطلاع آئی خط کے ذریعے، بدبخت لعین کی، اب پیش کیا جائے میرے دربار میں. 1.25 مہینہ کے بعد قافلہ روانہ ہوا. 2 دن کربلا میں رکے اور پھر دمشق چل پڑے. جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا. اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا. پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا. سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں آتی. آواز دی سکینہ سکینہ، نہیں ملی. پریشان ہوئی. آپ اتر آئی بےتاب ہو کر. پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی. اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی، بابا حسین بابا حسین. وہ جھڑکتا تھا. اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا. اونٹنی پر قافلہ چل پڑا. سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا. بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی. دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ. ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش. قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، با پردہ خاتون ہے پردے میں. پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے. پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے. میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے. بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں. سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی.
रोज़ादारान, काफिला बिलाखिर दमिश्क के बाजार में जा पहुंचा और बात भी खत्म करने लगा हूं। बाजार दमिश्क में काफिला फिर जाके हुजूम में रुक गया। जब हुजूम में रुक गया, काफिला है, हर तरफ ऐलान हो रहे हैं कि कैदी आ गए हैं, कैदी आ गए हैं, बाकी शिकस्त खा गए। एक जगह रुका है, छत पर एक खातून बैठी, उसने देखा कि कैदियों का काफिला, कैदियों का काफिला है और रुका हुआ है, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, बच्चे, शहजादियां। उस खातून ने घर में जो कुछ था खाने का भेजा, काफिले में तकसीम किया। कपड़े थे, चादरें भेज दी, लिबास भेज दिए, खाना भेज दिया, खजूरें भेज दी। कैदी समझकर तकसीम करती रही। सैयदा ज़ैनब ने कहा, उस खातून से पूछो, खातून कौन हो, कौन हो? इतनी मोहब्बत और शफकत करने वाली, यहां तो हमें किसी ने सलाम भी नहीं किया, तू कौन है? उस खातून ने कहा, मैं आपको तो नहीं जानती, आपको तो नहीं जानती, मैंने तो देखा कि कैदी हैं, बच्चे हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो कैदियों को खिलाना बड़ा अजर है। मैंने तो कैदी समझ के खिलाया पिलाया है, खिदमत की है, कैदी समझकर। सैयदा ज़ैनब खामोश हो गई। एक ही बात पूछी, खातून, अच्छा अल्लाह तेरा भला करे, बता सिला क्या चाहती है, बता दे सिला क्या चाहती है और तू है कौन? उस खातून ने कहा, मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी हूं और सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। आए, आए, आए। और उस दिन से मैं खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी हो गई थी, उनकी कनीज हो गई थी, उनकी कनीज थी और मैं हुसैन और ज़ैनब को गोद में खिलाती थी। फिर जब सैयदा कायनात रुखसत होने का वक्त आया, उसके बाद में चल पड़ी, मैं इधर आ गई। वो दौर आज तक बैठी हूं, मदीना जाना फिर नसीब नहीं हुआ। अगर सिला मेरी इस नेकी का पूछती है तो मेरी एक ही दुआ है, बस वो मेरा काम कर दे। बीबी ने पूछा, बताओ? उसने कहा, तब से आज तक मैंने हुसैन और ज़ैनब को नहीं देखा। बस इसका इतना अजर दे दे, दुआ कर दे कि मैं हुसैन को देख लूं, मैं ज़ैनब को देख लूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि वो ज़ैनब मैं हूं, ये हुसैन होने से पर